السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ میں وہاں آ جاتا ہوں, میرا خیال ہے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص اس یونیورسٹی کی انتظامیہ کا. یہاں آ کے مجھے پتہ لگا کہ یہاں اچھی خاصی مصروفیت ہے اور گورنر صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں. میرا خیال ہے کانوکیشن ہے. اس کے ساتھ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ یہاں پر آج مقابلہ حسن گھوڑیاں بھی تھا. یہ مجھے ویسے آپ لوگوں نے کہیں بتانا بھی ہے کہ گھوڑی کے حسن کو کیسے جج کیا جا سکتا ہے. میں تو ابھی تک سوچ میں پڑا ہوں. جگہ جگہ میں نے تصویریں دیکھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس یونیورسٹی میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ عام روٹین سے زیادہ ہٹ کے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں بتاتا چلوں کیونکہ آپ کو پچھلے 2-4-5 سال میں یہاں پڑھ رہے ہوں گے. اس یونیورسٹی کے ساتھ میری بہت سی یادیں ہیں کیونکہ میرا جو گمنامی کا زمانہ ہے جب مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا, میری ویڈیوز بھی اتنی وائرل تھی, میری پہچان بھی اتنی بنی. میرا فیصل آباد آنا, اس یونیورسٹی میں آنا کہہ لیجیے ایسے ہی تھا جیسے اپنے گھر آنا ہے. اور اس یونیورسٹی کے ساتھ میری اتنی یادیں ہیں ادھر کے پرانے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. آج میں پروفیسر صاحب میں اکنالج کروں گا ان بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں, ان میں سے کئی سول سرونٹس بن چکے ہیں, وہ پولیس میں سرو کر رہے ہیں, کوئی ایز سائنٹسٹ سرو کر رہے ہیں, مختلف اداروں میں مجھے وہ بچے ملتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ کتنی فرٹائل لینڈ ہے, یہ کتنی کمال کی یونیورسٹی ہے. اس پاکستان کو اچھا قابل ہیومن ریسورس تیار کر کے دے رہی. آپ اپنی یونیورسٹی کے لیے ایک بار کلیپنگ کر دیجیے. آپ کی کلیپنگ میں مجھے اعتراض ہے. اس میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو پرہیز ہے کلیپنگ سے. کلیپنگ ایسے کرے پتہ لگے فیصلہ بات ہو جائے. بہت بہت شکریہ. حضور والا یہ واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا, لیکن میں اس واقعے کو اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ بھائی ایک سائڈ پر ہونا بھائی. اس کے ساتھ یہ واقعہ بڑا جڑتا ہے. دنیا میں جی بالکل ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ دنیا میں جتنی تاریخ ہے چیزوں کی ایجاد کی, ایک لمبی تفصیل ہے کسی بھی چیز کے ایجاد اور دریافت ہونے میں. اگر آپ یہ پنکھا جو اوپر آپ ہی کے لٹکا ہے اس کو دیکھیں, اس کی پوری تاریخ ہے دیکھیں. یہ ساؤنڈ سسٹم کی پوری تاریخ ہے. کبھی آپ یہ انوینشنز کی ہسٹریز نکال کے دیکھیں اور انوینشنز کے اوپر جو ڈاکومنٹریز ہیں وہ ساری نکال کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ انسانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. فقط 100 سالوں کے اندر ٹیکنالوجی, آئی ٹی, یہ سب چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی ہیں کہ پرانا انسان اگر ہمارا دادا پردادا دنیا میں آئے اور آ کے صرف یہ جاننا چاہے کہ آج زمانہ کہاں پہنچ گیا تو اس کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ سب چیزیں جو کبھی ایک خواب تھی, وہ سب چیزیں جو کبھی خیال تھی, سب چیزیں جو صرف جن کے بارے میں شاید گمان کرنا بھی ممکن نہیں تھا, وہ آج سب کی سب 90s کے شروع میں ایسی کچھ موویز بنی جس میں یہ بتایا جاتا تھا, دکھایا جاتا تھا کہ آنے والے زمانوں میں دنیا ایسی ہوگی. اور دیکھنے والے سارے مذاق اڑاتے تھے کہ ہاؤ از پاسبل, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اتنا رد و بدل آ چکا ہوگا, دنیا میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں. اور کمال دیکھیے کہ آج وہ سب ناممکنہ چیزیں فقط 100 سال کے فاصلے سے دیکھا جائے, 100 سال 125 سال پیچھے جایا جائے, انسان کے لیے ہوا میں اڑنا ناممکن تھا. آج ہوائی جہاز کا سفر ایک عام روٹین کا حصہ بن چکا ہے. پرسنل وہیکل سواری 100 سال پہلے سائیکل بھی ایک نایاب چیز تھی. آج آپ میں سے بڑی میجورٹی کسی وہیکل پہ, کار پہ, بس پہ بیٹھ کے یہاں پہنچی ہوگی اور آج سواری روٹین کا حصہ ہے. ابلاغ آج سے مگر 35 سال پہلے اتنا مشکل تھا کہ لاہور اور میرے گاؤں کا جو فاصلہ ہے 102 کلومیٹر ہے. یہ 102 کلومیٹر کا فاصلہ جب گاؤں میں کوئی مرد ہوتی تھی, فوتی ہو جاتی تھی, تو اطلاع دینے والا تقریباً 5-6 گھنٹے بعد وہ 102 کلومیٹر کا GTS کی بس پہ بیٹھ کے فاصلہ طے کرتا تھا, لاہور آ کے بتاتا تھا, اور اس کے بعد ہم پہنچتے تھے تو جنازہ ہو چکا ہوتا تھا. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, آپ کی انفارمیشن میں کر دوں, یہ 40واں آپ کو صرف برے صغیر اس بیلٹ میں سارا ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے 40واں مذہبی رسم نہیں ہے, یہ کلچرل رسم ہے, اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے.
اسلام کے آپ تاریخ اسلام اٹھا کے سیرت کی سب کتابوں کو پڑھ لیجیے، آپ سب کے سب واقعات نکال لیجیے اسلام کے ابتدائی واقعات، آپ کو 40واں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ انڈو پاک میں 40ویں کا رواج اور کلچر جو آیا اس کی بنیاد یہ تھی کہ فوقتی کی اتنا بڑی لیٹ ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ 40 دن بعد اگر سب کا سب اکٹھ کیا جائے اور ہم کا دن منا لیں تو وہ 40واں بن جائے گا، 40ویں کی شکل بن گئی۔ حضور والا یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ میں پیش کرنے لگا ہوں یہ اس لیے پرانا نہیں ہے کہ آپ میں سے اس کمپنی کے سیل فون کو کئی لوگ استعمال کر رہے ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسٹیو جابز نے جب پہلی بار اس کی ٹیم نے ایپل موبائل بنا لیا اور وہ اس کے پاس لے کر آئے اور اس کو پیش کیا اور وہ اپنے آفس بیٹھا ہوا تھا، تو کتابوں میں درج ہے کہ اس نے اس سیل فون کو پکڑا اور پاس جو گلاس تھا پانی کی، اس گلاس میں اس نے ڈالا، جب ڈالا تو اس میں سے بلبلے نکل گئے پانی، اس نے وہ گلاس اور بلبلے نکلتا ہوا گلاس تھا اس میں سیل فون پڑا تھا ایسے سامنے رکھا اور کہا سوری جو مجھے چاہیے تھا یا جو نتیجہ بننا چاہیے تھا یہ وہ نہیں ہے، تم اس اسپیس کو بھی ختم کر کے لے کر آؤ۔ تو ٹیم نے دوبارہ ریسرچ کا کام شروع کر دیا اور آج جو آپ کے پاس آئی فون 13 اور آئی فون 14 ہے جو اس کا ٹاپ ویریئنٹ ہے، ٹاپ اس کے لیول کا فون ہے، یہ پورا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے گرو کرنے کا، امپروو کرنے کا، کنٹینیوس امپروومنٹ کا، اور آج کا ایک سمپل سیل فون جو آپ کے میرے پاس ہے یہ کسی ماڈرن کمپیوٹر سے کم نہیں، اس کے ذریعے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ حضور والا وہ جو اس نے ایک فون کو ریجیکٹ کیا تھا اس سے وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو چاہیے جو بہترین فون کی شکل ہے ابھی وہ نہیں بنی۔ ہم سب انسان جو یہاں بیٹھے ہم آج پورا یہ سوال اٹھائیں انسان کی بہترین فارم کیا ہو سکتی ہے، بہترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو جان کے خوشی بھی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی اور الحمدللہ آپ کہیں گے آج سے 1400 سال پہلے آقا دو اس کائنات کے لیے رحمت بن جانے والے رسول میرے نبی آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہمیں پیش کی، وہ حدیث کیا ہے؟ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند۔ اگر آپ کی ذات سے فائدہ مل رہا ہے اب بہترین انسان، اگر آپ کی ذات سے فائدہ نہیں مل رہا تو آپ انسانوں میں بہترین درجے پہ نہیں۔ جس طرح خون ایک ریجیکٹ ہو گیا تھا، اللہ جن انسانوں کو پسند کرتا ہے بہترین انسان کہتا ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچ گئی ہے کہ آپ سب میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میرا بیٹا ہم اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں، ہم نمبر لیتے ہیں، ہم قابل بنتے ہیں، ہماری ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے، ہم ایم فل کرتے ہیں، ہم اس کے بعد پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہم مقابلے کے امتحان پاس کرتے ہیں، ہم سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں ایک گول نہیں ہے، ایک مقصد نہیں ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ بہترین انسان بننا، دوسروں کے لیے فائدہ مند انسان بننا۔ میں آپ میری کہانی کا ایک حصے سے واقف ہوں گے، جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا میں 3rd ایئر میں تھا تو میں نے یو بی ٹی کو چھوڑ دیا، کیمیکل انجینئرنگ کر رہا تھا، میرا بیچ 2000 کیمیکل تھا۔ 3rd ایئر میں نے انجینئرنگ چھوڑی، اور انجینئرنگ چھوڑنے کی وجہ تو نالائکی نہیں تھی، قابلیت کی کمی نہیں تھی، بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میری یہ فیلڈ نہیں، اس طرف میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، مجھے اس میں نام نہیں مل سکتا، میں اس میں خدمت نہیں کر سکتا۔ جب میں نے یونیورسٹی چھوڑی تو میرا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس یونیورسٹی کے میرے جو بیچ میٹس تھے، میرے جو فیلوز تھے، میرے فیملی ممبرس تھے، وہ سب سے بڑے کرٹیک تھے۔ ان کا کرٹیسزم کا لیول یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ تم نے عجب فیصلہ کر دیا کہ ایک یونیورسٹی کو تم نے چھوڑ دیا اور ابھی ڈگری صرف 1.5-2 سال کی رہ گئی۔ آج میں اس یونیورسٹی میں واپس جاتا ہوں، اس یونیورسٹی کو منتھلی میں 15 لاکھ روپیہ ڈونیشن ہر مہینے دیتا ہوں۔ اس طرح کا کیمیکل انجینئرنگ کا جو بیچ آیا ہے سر ڈاکٹر صاحب، اس کو پورے بیچ کو میں نے فنڈ کر دیا، اس یاد میں کہ جس یونیورسٹی سے میں کبھی پڑھا تھا اس یونیورسٹی کو مجھے ریٹرن کرنا، اور پڑھا بھی کتنا تھا؟ فقط 2 سال۔ لاہور میں 7 یونیورسٹیاں ایسی ہیں، ہم پچھلے 2 سال سے 8-9 ملین روپیز 80-90 لاکھ روپیہ ہر مہینے فنڈ کر رہے ہیں اسکالرشپ کی مد میں، جس میں سے 80% بچہ یتیم ہے۔ حضور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی کامیابی سے اگر کسی کو فائدہ نہیں مل رہا آپ ناکام، آپ زندگی کو ایک برف کی ڈلی
زندگی ٹھکانا ہے, میلٹ اس کو ہوتا ہے, ختم اس کو ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں آج آ کے 2012-13 والے وہ چہرے ڈھونڈنا چاہوں, وہ کہاں چلے گئے جو اس وقت میرے سامنے تھے, وہ پروفیشنل فیلڈز میں جا چکے ہیں. آج آپ کے پاس آئے 4 سال بعد ہوگا آپ لوگ اپنی زندگی میں بزی ہو چکے ہوں. ہم سے پہلے والے کتنے آئے چلے گئے, ہمارے بعد کتنے آئیں گے اور ہم بھی جا چکے ہوں. فقط 100 سال کے بعد کسی نے بڑی اچھا ایک بلاگ لکھا, اس نے کہا 100 سال کے بعد ہم میں سے ایک بھی نہیں ہوگی, اور 100 سال کے بعد جو لوگ موجود ہوں گے ان کو ہمارا نام اور حوالہ بھی یاد ہوگا. ثبوت پیش کر دیں, ہم میں سے بڑی میجورٹی اپنے پردادے کا اور اس کے والد کا نام نہیں جانتے. فقط 100 سال پہلے وہ جوان جوان تھے. میرے گرینڈ فادر کی ڈیٹ آف برتھ 1922 کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ 1922 میں پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا والد جوان ہوگا, میرا پردادا. اگر وہ پردادا جوان ہوگا تو آج کے دن میں, آج کے 100 سال پہلے کے دن میں میرا دادا پانی کا ہو جائے گا اور میرا پردادا جو ہے وہ جوان شخص ہوگا. دونوں نہیں ہیں. اور آپ سن کے حیران ہوں گے مجھے پردادا کی قبر نہیں ملتی. 100 سال بعد ہڈی اور قبر کی تختی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی ہے, اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے پکا پکا رہنا ہے. 4 دن کا میلہ, اس 4 دن کے میلے میں کچھ کر جائیں گے, ڈلیور کر جائیں گے, رہے اللہ کا نام, اس کے بعد تو جانے جانا ہے. اسی فیصلہ آباد کے قبرستانوں میں اور کسی گجرات کے قبرستان میں آپ کے اور میرے نام کی تختی لگی, ہم نے نہیں ہوگا. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے تو مقصد ایک ہونا چاہیے, وہ کیا, ہم اتنا فائدہ دینے والے انسان ضرور بنے, اتنا فائدہ دینے والے انسان ضرور بنے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ کہہ سکے یہ میرا بندہ, اللہ کہہ سکے کہ اب اگلی بات بتا دوں, آپ کبھی نہ کسی جانور کو کھاتے دیکھیے. آپ کا تو باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جس میں آپ اینیملز سائنس پڑھے ہوں گے, ان کی ڈاکٹری کر رہے ہوں گے. آپ کبھی کسی کیٹ کو کھانے کی بوٹی چھوٹی سی پکڑ کے نہ کوئی کھاتے دیکھیے ہو. کیٹ اپنی بوٹی پکڑ کے فوراً ایک سائڈ پہ ہو کے کھانے لگ پڑتی ہے کیونکہ اس کی جبلت میں سیلف ذات. کبھی کسی شیر کو کھاتے دیکھیے, کبھی کسی کو بھینس کو چارہ کھاتے دیکھیے گا, اپنے لیے کھانا. انسان کا کمال یہ ہے, معراج انسانیت اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں دیکھ لیجیے. کیا تربیت ہوگی کہ صحابی رسول گھر میں کوئی آ رہا ہے, وہ دیا بجھا رہے ہیں, کھانا تھوڑا ہے, وہ دوسرے کو کھلا رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں لگنے دے رہے کہ میرے پاس کھانا نہیں تھا, میں نے نہیں کھایا, تم کھا. یہ معراج انسانیت ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں قربانی نہیں سیکھتے, دوسرے کے لیے جینا نہیں سیکھتے, دوسرے کو نفع دینا نہیں سیکھتے, دوسرے کو فائدہ دینا نہیں سیکھتے, تو کیا حال ہوگا؟ آج پاکستان کا چیلنج بتاؤں کیا ہے, ہر کوئی اپنے لیے جی رہا ہے. لوگ باتیں کرنے والے بڑے ملیں گے, آپ پریکٹیکلی انہیں پوچھیں کہ انہوں نے کسی کا بھلا کیا ہے, کسی کا فائدہ کیا ہے. میرا ایک چھوٹا سا ایک ادارہ فاؤنڈیشن ہے, مہینے کا کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں لاتا ہے, میں کوئی چندہ اکٹھا نہیں کرتا. میرا بورڈ, میری فیملی بورڈ, سارے پیسے ہم کما کے اللہ کی راہ میں لگا لیتے ہیں. لیکن آپ کو میں چیلنج بتاؤں, یہ میرا چیلنج نہیں تھا, میرے بیٹے اور بیٹیوں, یہ آپ کا چیلنج ہے. جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں اس میں جھوٹ کی مقدار اتنی, اس میں اتنا سا سچ ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, حدیث رسول ہے, دیکھیں کائنات کے سب سے بہترین انسان نے بات کیا ہے, کیا فرمایا, جھوٹے شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہے کسی بات کو سنیں بغیر تحقیق کی آگے چلا, ریسرچ نہ کریں, ڈھونڈے نہ. مثلا مجھے کہا جاتا ہے, شاہ صاحب آپ نے تو ساری زندگی کا نوکری نہیں کرنی, آپ وہ نوکری کر رہے ہیں, کہا جاتا ہے ذرا جا کے پتہ کر لیں, الامرا کا جو چیئرمین لگتا ہے وہ بورڈ کا چیئرمین تو اس کی تنخواہ نہیں ہوتی اور اس کی نوکری بھی نہیں ہوتی. میں تو یہاں بیٹھ رہا ہوں, سیٹ تو وہاں پر ہے, میں روز سفر کر رہا ہوتا ہوں, میں پالیسی میکر ہوں, میں ایڈوائز کرتا ہوں پالیسیز. اچھا پھر کہا جا رہا ہوتا ہے 7.5 لاکھ روپے تنخواہ, وہ اللہ کے بندو جا کے اکاؤنٹس والوں سے پوچھو, میں روز اپنے پلے سے مٹھائی خرید کے وہاں بیٹھ کے لوگوں کی سیوا کرتا رہتا ہوں. لازم کر دیا کہ سوپر بھی مجھے ملتا ہے تو میں نے الامرا میں لازم کر دیا ہے, وہ ہاتھ ایسے صاف کر کے نہیں ملے گا, گندے ہاتھ سے آپ کھلائے گا. یار وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی کسی عزت نہیں لازم چاہیے پڑے گا, اسے اٹھا کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو گیپ ہے نا, کہا جائے گا ہائی کورٹ نے فارغ کر دیا ہے قاسم شاہ, سر اگر فارغ کیا ہو تو روز
سیٹ پہ بیٹھ کے قاسم علی کا کام کر سکتا ہے؟ آپ کا سارا میڈیا، آپ کا سارا سوشل میڈیا جھوٹ سے بھرا ہوا ہے. اس میں سچ ڈھونڈنے کے بعد اتنا سچ ہے. جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی جھوٹی بات کو سننا، آگے پھیلانا، اس کے لیے زبان اور کان چاہیے تھے. آج کے زمانے میں جھوٹی بات کو سننا، آگے پھیلانا سوشل میڈیا کے ذریعے. یار ہمیں پتہ نہیں لگتا ہوتا. کراپنگ اتنی شاندار ہو جاتی ہے، ایڈیٹنگ اتنی شاندار ہو جاتی ہے، تصویریں رخ بدل جاتا ہے. اور آپ کو بتاؤں ظلم سب سے بڑا کیا ہو جاتا ہے. میں جس زمانے سے آ رہا ہوں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں اپنے استاد کی طرف کمر نہیں کر سکتا تھا. آج کے دن تک میں کمر نہیں کر سکتا. میری ضرورت ہی نہیں تھی. سوال ہی کرنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا استاد موجود ہو اور میں ادب نہ کروں، اس کا احترام نہ کروں. 9 دن ہو گئے مجھے سیٹ پہ بیٹھے. 3 ٹیچرز میرے ابھی تک مجھے مل گئے ہیں. میں نے سیٹ چھوڑ دی، ان کو بٹھا دیا، خود کھڑا ہو یار یہ ٹیچرز کے دم سے مجھے عہدہ ملا، ٹیچرز کے دم سے مجھے عہدہ ملا. آج کا پرابلم کیا ہے؟ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے گا، کیونکہ قرآن کے ایک اصول کی خلاف ورزی آپ سے ہو. وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. یار جب اس معاشرے میں آپ ہر ایک کی بزتی کرو گے، ہر ایک پہ ٹرول کرو گے، ہر ایک کا مذاق اڑاؤ گے، تو یار پھر تمہیں عزت کہاں سے ملے گی؟ کوئی یہ سوچنے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس پورے کے پورے معاشرے میں جھوٹ کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی. اور کرتے کیا سنیں؟ سمپل پرنسپل ہے. دنیا کا ہر ڈیسیژن، گاڑی کا رخ موڑنا ہے آپ نے، جہاز نے ادھر جانا ہے، ایک قدم اٹھانا ہے، ڈیسیژن فیصلے کی بنیاد ہوتی ہے انفارمیشن. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میں نے فرض کریں اگر میں لیکچر دیتے ہیں ڈپٹی کمشنر آفس سے یہاں پر، تو میرے ڈرائیور کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کہاں موڑنا ہے، تو یہاں پہنچ چکا. یہ فیصلہ ہے، یہ ڈیسیژن ہے. آپ کا ڈیسیژن بیس کرتے ہیں انفارمیشن ٹھیک ہے، ڈیسیژن ٹھیک ہوگا، ڈیسیژن ٹھیک ہوگا، رزلٹ ٹھیک ہوگا. آپ سب جس مشکل زمانے میں جی رہے ہیں نا، اگلے 40-50 سال کی آپ کی لائف ہے، اللہ کرے 100 سال کی، لیکن 20-25 سال کے بچے کے لیے 50 سال بڑا چیلنج. آپ کو بتا دوں کیا، اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے، نوکریوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایجوکیشن اور تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آپ کو انفارمیشن ٹھیک نہیں ملے گی. اور انفارمیشن جب غلط ہوگی تو فیصلہ غلط ہوگا، فیصلہ غلط ہوگا، نتیجہ خود بخود غلط ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، بات کو سنے بغیر تحقیق کے آگے بڑھا. بات کو سنے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. میرا آگے 15واں ضلع ہے، 15 ضلع ہو گئے ہیں، اور یہ آج کا لیکچر ملا کے تقریباً 37 لیکچر ہو گئے. میں روز گھر سے نکلتا ہوں، کسی ضلع میں جا کے 2 یا 3 لیکچر دیتا ہوں، اپنا پیٹرول چلا کے اللہ کی راہ کے لیے ہر یونیورسٹی میں جا کے 100-200 کتابیں گفٹ کر دیتا ہوں کہ یار یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر. یہ ہے ریئلٹی. بات کو پیسے لے کے لیکچر دے رہے، خدا کے بندو خدا کا خوف کرو. جس معاشرے میں آپ سچ سننا ہی نہ چاہے، سچ سننا ہی نہ چاہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، برٹن رسل کا بھی جملہ سن لیجیے گا. یہ میری عمر میں آ کے آپ کو سمجھ آ جانا ہے، اللہ کرے بھی سمجھ آ جائے. آخر کار آپ کو سمجھ آ جائے گی. لوگوں کو آپ کی خامیوں سے نفرت نہیں ہوتی، لوگوں کو آپ کی خوبیوں سے نفرت ہوتی ہے. اس کو جیسے جملہ بولا تھا، اس نے کہا دوست فیل ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن دوست ٹاپ کر دے اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے سوچا نہیں تھا ہمارے ساتھ تھا، یہ کیسے آنے لگے؟ نو ڈاؤٹ سر. میں آپ کو فنی چیزیں بتا رہا ہوں کہ فنی چیزیں کیا ہیں. فنی چیز ہوگی کہ ایسے ہی ان کا لکھنے پڑھنے سے کیا کام ہے. میں آج کے دن تک بتاؤں، ہفتے میں 7 آرٹیکل میرے اخباروں میں چھپتے ہیں. مجھ پہ لکھی کی کتابیں 5 زبانوں میں شامل ہو چکی ہیں. فرانس میں امیزون پہ اویلیبل ہے کتاب جو مجھ پہ لکھی گئی ہے. یہ معاشرہ اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے. اللہ نہ کرے وہ احترام جو ماں باپ کا بھی لازم ہے آنے والی نسلیں کو کرنا چھوڑ دیں. وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں مانتے، ہم کیسے مانتے ہیں. گستاخ معاشرے ترقی نہیں کرتے، گستاخ لوگ ترقی نہیں کرتے، بے باک لوگ ترقی نہیں کرتے. کیوں ادب والے کو اللہ کا لگا ہے؟ کیوں
نوٹس لیتے ہیں، ایک شیئر نہیں کرتے، کچھ شیئر نہیں کرتے، بلکہ وہ جا کے جوس بھی پینا ہوتا ہے اس کینٹین سے پیتے جہاں پر کوئی جاننے والا اور سلح نہ مارنا. ترقی کہاں سے شروع ہوئی؟ انسانوں کے بغیر ترقی نہیں آپ کر سکتے، انسانوں کو مانے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، سب کو ساتھ ملائے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. ہم کسی زمانے میں ٹیم بلڈنگ کی ایکسرسائز کر رہے تھے کسی کارپوریٹ گروپ میں، تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے جملہ بولا، انہوں نے کہا بات سنو، 30 سال تک ہمارے گھر والے کہتے ہیں حکومت تعلق نہیں رہنا، چاچے نہیں رہنا، کزن ٹھیک نہیں ہے، سارے رشتے خراب کر رہے ہیں، اور بات میں کہتے ہیں ٹیم بلڈنگ سیکھو، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. جس نے گھر میں ٹیم بلڈنگ نہیں سیکھی، نلائکوں کو برداشت کرنا نہیں سیکھا، نائکوں کی جملوں پہ خاموشی کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا نہیں سیکھا، عجیب عجیب طرح کی گھوڑیاں ڈالنے کو اگنور کرنا نہیں سیکھا، وہ ترقی کیسے کر سکتا؟ یاد رکھیں یہ زندگی جینے کے لیے جگرا چاہیے، اور جگرے کا مطلب ہے لرن ٹو فورگیو اینڈ لرن ٹو فورگیٹ. نہیں معاف کریں، نہیں درگزر کریں، معاشرہ آگے نہیں جائے گا. اس کائنات کا سب سے بہترین انسان فتح مکہ لاڈلا چچا تھا، لاڈلا چچا ہندا نے کلیجہ چپایا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. مکہ والوں سے پوچھا کہ کیا سلوک ہونا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا سلوک ہونا؟ فرمایا میں وہ سلوک آج کرنے لگا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا، یعنی معاف. کیوں؟ سوسائٹی نے آگے جانا یار، ہماری ایگوز اتنی بڑی ہے، اس سوسائٹی کی ایگو اتنی اوپر جا چکی ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں. ہم سب انسان ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ سے ہمیں رحمت چاہیے، اللہ سے معافی چاہیے. آپ میں سے مجھ میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہو سکتا دعویٰ کرے میرے اعمال اتنے اچھے اللہ بخش دے گا. سچ کا فضل زیادہ ہے، وہ بخش دے گا، وہ رحمت والا رب ہے، بخش دے گا، وہ گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، بخش دے گا، وہ آپ کی غلطیوں کو درگزر کر دے گا، اپنی رحمت کی وجہ سے معاف کر دے گا، آپ کو اگلا مقام مل جائے گا. ساتھی شرازی فرماتے ہیں اللہ سے مانگنے لگے اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا، اس کی شان دیکھ کے مانگنا. وہ شان والا رب ہے، شان والے رب سے تھوڑا نہیں مانگا جاتا، شان والے رب سے اپنی اوقات سے زیادہ مانگا جاتا ہے کہ یا ہماری طرح کہتے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو. اور میں آپ کو یہ آخری بات کہہ کے اپنے اس لیکچر کا یہاں اختتام کروں گا. میں آپ کو سچ بتاؤں، اس ملک میں آگے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے 1000 مواقع ہیں. میں نے اتنے ملک دیکھ لیے، میرے پاسپورٹس پہ کتنی اسٹیمپس ہیں، کتنی دنیا میں نے دیکھ لی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں اس ملک میں اتنا کام ابھی باقی ہے، ہر شعبے میں. کسی شعبے کو پکڑ لیں، میں کہتا ہوں ٹیچر بن جائیں نا، آپ قابل ٹیچر ہیں، وہ پل کے بچھا دیں، ایک قابلیت کے ساتھ ایک کام کریں، فائدہ دینا شروع کریں، آسانی دینی شروع کریں، دوسروں کے لیے نفع بخش کریں، مخلوق خدا پہ رحم کریں، دوسروں کو رستہ دے کے دیکھیں. کبھی سوچئے گا مسکراہٹ کو صدقہ کیوں کہا؟ کبھی سوچئے گا پانی کا گلاس پلانے کو صدقہ کیوں کہا؟ رستہ بتانے کو، رستے سے رکاوٹ ہٹانے کو صدقہ کیوں کہا؟ اسی لیے کہا اصل میں انسان وہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرنے والا، دوسروں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے والا، کسی کا نقصان نہیں کرتا ہوتا، اپنا نقصان کرتا ہوتا ہے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو.